اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں تقریباً 8 مقامات بہشت کا ذکر ہوا ہے۔ اس میں مختلف نام ہیں، جس میں سب سے اعلیٰ اور برترین جو مقام ہے وہ جنات عدن ہے۔ جنات عدن کا تقریباً 11 مرتبہ مختلف آیات میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ مختلف آیات میں خداوند متعال نے مختلف نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جس میں بہتی نہریں، سونے کے کنگن، باریک ریشم، اطلس کے سبز کپڑے، پاکیزہ قیام گاہیں اور اسی طرح دائمی جنتیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس مقام میں کون کون سے افراد سکونت پذیر ہوں گے، یا یوں کہیں کہ کون کون سی صفات کے مالک افراد اس میں سکونت پذیر ہوں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق 3 گروہ اس میں سکونت پذیر ہوں گے۔ البتہ مختلف آیات اور روایات کے مطابق اس میں مختلف قسم کے دیگر افراد بھی شامل ہیں۔ سب سے پہلا گروہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 میں جو ذکر ہوا ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 20، 21 اور 22 میں ذکر ہوا ہے کہ ایسے افراد جنہوں نے خدا سے وعدہ کر رکھا ہے وہ وعدہ نہ توڑیں گے، جنہوں نے خدا کی خاطر صبر کیا، نماز قائم کی اور انفاق کرتے رہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 11 اور 12 کے مطابق جو خدا اور رسول پر ایمان لائے اور اپنے مال اور جان کو خدا کی راہ میں دیا ہو۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 60 اور 61 کے مطابق جس نے توبہ کی ہو، ایمان لایا ہو اور عمل صالح انجام دیا ہو۔ ان صفات کے مالک افراد اس جنات عدن میں سکونت پذیر ہوں گے۔ سب سے اہم ترین نقطہ یہاں پر بیان کرتا چلوں کہ مختلف دیگر روایات کے مطابق اس مقام میں جو سردار ہوں گے، اس مقام کے جو سردار ہوں گے وہ حضرت امام علی علیہ السلام ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عظیم نعمت کی خصوصیات کیا ہیں؟ سب سے پہلے زوال، فنا اور جدائی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ دوسرا احسان یہ ہوگا کہ خداوند متعال انہیں بہشت عدن کے مرکز میں پاکیزہ مکان اور پاکیزہ مسکن اور شاندار مکان عطا فرمائے گا۔ جنات اور عدن، جنات کا معنی کیا ہے، عدن کا معنی کیا ہے؟ جنات باغات کو کہتے ہیں اور عدن طولانی توقف کو کہتے ہیں۔ کان یعنی معدن جو استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی اس جگہ کسی مواد کے طولانی توقف کی بنا پر ہے، اور کان یعنی معدن بھی جواہرات کے ٹھہرنے اور پائے جانے کی جگہ ہوتی ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات عدن بہشت بری کے ایسے باغات ہیں جن میں رسالت مآب اور ان کے خاص پیروکار وہاں پر سکونت پذیر ہوں گے۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ جنات عدن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹھہرنے کا مقام ہے۔ عدن کے بارے میں بھی روایات میں ملتا ہے کہ اس میں انبیاء، رسل اور شہداء کے ٹھہرنے کا مقام ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور قول آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ فرماتے ہیں کہ میں شجر ہوں، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، علی اس کی آبیاری، حسن و حسین اس کے پھل اور ان کے محبین اس کے پتے ہیں۔ پھر فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے مجھے برحق مبعوث فرمایا، وہ جنات عدن میں ہوں گے۔ یعنی ان افراد کو ذکر کرنے کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں کہ یہ افراد، ان کے علاوہ حتیٰ ان کے چاہنے والے بھی، ان کے محبین بھی اس مقام میں موجود ہوں گے۔ پیغمبر اسلام کا ہی ایک اور ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ عدن خدا کا وہ گھر ہے
کہ جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ اس کا خیال کسی کے دل و دماغ میں آیا ہے، اور اس میں صرف 3 گروہ سکونت پذیر ہوں گے: انبیاء، صدیقین اور شہداء۔ لہٰذا اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات اور روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خداوند متعال کا ایک خاص مقام ہے جو دیگر سب بہشتوں سے ممتاز ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔